السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین، آئندہ چند ویڈیوز میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم مجاہد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی آخری نماز اور اپنے جانثاروں سے کیا گیا آخری خطاب ذکر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا آخری معرکہ اور اس میں ان کی بے نظیر شجاعت کو بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس عظیم مجاہد کی آخری نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے رخصت ہو کر مسجد الحرام میں آئے، مؤذن کو اذان کا حکم دے کر وضو کیا، 2 سنتیں نہایت اطمینان سے ادا کیں۔ مسجد کے دروازے پر حجاج کے سپاہی اسلحہ تانے کھڑے تھے۔ اس تشویشناک صورتحال میں بھی خلیفہ کے ساتھی جلد از جلد نماز سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین نماز پڑھائیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، صبح ہو لینے دو۔ جب ٹھیک وہ مستحب وقت داخل ہوا جس میں آپ روزانہ نماز فجر پڑھاتے تھے تو آپ آگے بڑھے۔ نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ نے نہایت اطمینان سے سورۃ القلم کی تلاوت کی۔ آپ کے انداز قرات، رکوع و سجود اور تکبیرات میں عام معمول سے ذرا بھی فرق نہیں تھا۔ سلام پھیر کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حتیم میں آ گئے اور اپنی سفید رنگ کی میان سے شمشیر کھینچ لی۔ اب وقت کا یہ صاحب عظیمت اپنے جانثار ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ سب زیروں میں ملبوس تھے، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ بخدا میں دنیا سے اکتا چکا ہوں، عمر 72 سال ہو گئی ہے، مجھے یقین ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ الہی، میں تجھ سے ملاقات پسند کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے ملنا پسند کر لے۔ اس وقت آپ کا دل چاہا کہ شہادت سے پہلے آخری بار اپنے ان وفاداروں کے چہروں کو دیکھ لیں جو امتحان کی اس گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فرمایا، ذرا مجھے اپنے چہرے تو دکھاؤ۔ سب نے اپنے چہرے نمایاں کیے۔ آپ نے انہیں جہاد اور شہادت کی ترغیب دی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور فرمایا، دوستو، تلواروں کی ضرب سے نہ ڈرنا، اپنی شمشیروں کی حفاظت چہروں کی طرح کرو کہ شمشیریں چھن جانے سے آدمی لاچار عورت کی طرح رہ جاتا ہے۔ ہر شخص اپنے مد مقابل کی طرف متوجہ رہے، میری پرواہ نہ کرنا، مت پوچھنا کہ میں کہاں ہوں، میں سب سے آگے ہوں گا۔ اللہ کی قسم، میں ہمیشہ صف اول ہی میں لڑتا رہا ہوں۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وادی میں حجاج بن یوسف کی آواز گونجی، دروازوں پر جم جاؤ، ابن زبیر بھاگنے نہ پائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے، یہ بدنسب مجھے اپنے اور اپنے باپ جیسا تصور کرتا ہے جو میدان جنگ سے نکل بھاگے تھے۔ یہ 65 ہجری کی اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ کے قریب ہوئی تھی، جس میں حجاج اور اس کا باپ جان بچا کر بھاگ نکلے تھے۔ پھر حجاج کے سپاہیوں نے مسجد الحرام کے مختلف دروازوں سے اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جانثار ہر دروازے پر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر ڈٹے ہوئے تھے۔ کچھ جانثار مسجد کی چھت سے اینٹیں برسا کر حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسجد کے صحن میں دونوں ہاتھوں میں شمشیریں سونتے تیار کھڑے تھے۔ سب سے پہلے ایک حبشی مسجد الحرام میں گھسا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں زخمی کر دیا اور ایسا حملہ کیا کہ حبشی کے تمام ساتھی مسجد سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جس دروازے کا رخ کرتے وہاں حریف سپاہیوں کی شامت آ جاتی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگتے۔ حمص کے ایک سپاہی کا بیان ہے، سب سے پہلے ہمارا دستہ ہلہ بول کر مسجد میں گھسا، مگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہمیں مار بھگایا اور تعاقب کرتے ہوئے تنہا مسجد سے باہر نکل آئے۔ باب بنی مخزوم اور باب بنی سہم سے اردن اور حمص کے الگ الگ دستوں نے حملے کیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں پسپا کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل اہل مصر کس طرف ہیں؟ ساتھیوں نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے بآواز بلند فرمایا، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جن مومنوں نے آپ کا اتباع کیا وہ کافی ہیں۔ آپ نے اس سمت پر حملہ کیا اور مصری سپاہیوں کو پسپا کرتے ہوئے انہیں دار ام ہانی تک پہنچا دیا۔
کئی بار آپ ان سپاہیوں کا تعاقب کرتے ہوئے وادی میں آنے والے رستے ابتہ تک دوڑے آئے اور وہاں تنہا حریف کے مقابلے میں کھڑے رہے، مگر کسی کو آپ کے پاس آنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ کی زبان پر یہ مصرع تھا، لو کان قرنی واحدا لکفیتہ، اگر میرا مد مقابل ایک آدمی ہوتا تو میں کافی تھا۔ یہ سن کر عبداللہ بن صفوان رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کی قسم 1000 بھی ہوں تو آپ ان کے لیے کافی ہیں۔ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ بھی مردانہ وار لڑتے رہے، ان کے لبوں پر بھی کچھ اشعار تھے۔ حجاج نے جب دیکھا کہ اس کے سپاہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مٹھی بھر ساتھیوں پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو رہے تو وہ غضبناک ہو کر خود پیدل دوڑ آیا اور اپنے ساتھیوں کو مسجد کی طرف ہانکا، ساتھ ہی اپنے پرچم بردار کو آگے بڑھانے لگا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے علم بردار کو آگے بڑھایا اور دشمن پر شدید حملہ کر کے اسے پسپا کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خود مسجد حرام میں آ کر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنے لگے۔ ادھر دشمن نے دوبارہ حلہ بول دیا اور باب بنی شیبہ کے پاس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے علم بردار کو قتل کر کے پرچم چھین لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اتنے میں نماز مکمل کی اور پھر دشمن سے مزاحمت شروع کر دی۔ آج ہم نے آپ کے سامنے اس عظیم مجاہد کی شہادت سے پہلے کی کچھ داستان آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی، پھر مکہ معظمہ میں کیا کوحرام مچا اور حجاج نے ان کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حجاج کی بدتمیزی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی بے مثال حق گوئی بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔